باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الاخلاق میں سب سے بڑا عظیم خلق وہ احسان ہے. احسان کے دو مطلب ہیں. یہ وہ لفظ ہے جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا اور حدیث جبرائیل میں بھی آتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت، یہ تخیل تم پیدا نہیں کر سکتے تو یہ تو پیدا کر لے کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتا وہ تو تمہیں دیکھ رہا. تو پہلا مطلب کیا ہے؟ یہ عبادت کی کیفیت کو احسان کہتے ہیں. عبادت کے اندر حضوری کو احسان کہتے ہیں. عبادت کے اندر جمعیت اور دلجمی کو احسان کہتے ہیں. احسان کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے الاحسان هو فعل الانسان ما ينفع غیرہ، یہ انسان کا وہ فعل جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں اس کو بھی احسان کہا جاتا ہے. ہمارے حقیقی محسن تو پھر اللہ رب العزت ہوئے کہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہم پر احسان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ شیر ایک درندہ ہے، اس کا کام ہی چیرنا پھاڑنا ہے. جو زیرو مل جاتا ہے صاحب جسم وہ اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اپنی خوراک بنا لیتا ہے، لیکن اپنے مالک کو وہ پہچانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ فلاں میرا مالک ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھے گوشت دیتا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے. وہ اس کے اس احسان کو مانتا ہے. ہر ایک کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اپنے مالک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اے انسان، تو درندے سے بھی گیا گزرا، شیر سے بھی گیا گزرا کہ وہ مالک کو تو پہچانتا ہے اور ہم اپنے حقیقی مالک کو نہیں پہچانتے، اس کے حکموں کو توڑتے ہیں. ہم اس کا بھی احسان مان لیتے کہ تو نے یا اللہ ہمیں کھانے کو دیا، ہمیں رہنے کو دیا، ہمیں پینے کو دیا، ہمیں انسان بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا. میرے مالک تیرا احسان، لیکن ہم ان کا احسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرامین بڑی پرحکمت ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ الناس ابناء ما یحسنون، لوگ اپنے محسنین کے بیٹے ہوا کرتے ہیں. یعنی جو بندہ بھی وہ احسان جو ان پر کرتا ہے وہ اس کے تابعدار اور مطیع ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے مطیع ہو جائیں، ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں اور ان کے احسان کو ماننے والے بن جائیں. احسان کرنے کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ رب العزت نے احسان فرض کر دیا ہر ایک پر. یعنی احسان ایسی چیز ہے کہ یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم احسان کرو لوگوں پر، لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہو، لوگوں کے ساتھ محبت کرو،
لوگوں کے ساتھ انس اور الفت تمہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ آپ کو ایسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہم بھی لوگوں کو دینے والے بن جائیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وبالوالدین احسانا، پھر آگے فرمایا وبذی القربى والیتامى والمساکین، مساکین کا بھی حکم دے دیا، یتامہ کا بھی حکم دے دیا، قربا یعنی اعزہ اقربا کا بھی حکم دے دیا، اور سب سے بڑھ کر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر فرمایا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، یہ پوری ایک تفصیل ہے اس آیت میں۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا فاعفو عنہم، لوگوں کو تم معاف کرو، وَاصْفَحْ ان اللہ يحب المحسنین، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی عبادت امید کی حالت میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی کرو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے احسان کرنے والوں پر، نیکوکاروں پر۔ بخاری شریف میں بنی اسرائیل کی زانیہ جو عورت تھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، ایسا کتا جو مرنے کے قریب تھا پانی کی کمی کی وجہ سے، کنویں سے پانی نکالا، زانیہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، بد کردار تھی، لیکن اللہ کی ایک مخلوق، ذلیل مخلوق، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ جو رب کتے کے ساتھ بھلائی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ زانیہ اور کافرہ عورت کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، تو اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اگر اپنے مسلمان بھائی انسان کی قدر کرے گا، اس پر احسان کرے گا، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا کتنا اکرام کرے گا۔ بڑی پیارا واقعہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی کافرہ عورت پرندوں کو دانے ڈال رہی تھی۔ ذنون کے ذہن میں بات آئی اور کہہ بھی دی کہ اے کافرہ، تم کبوتروں کو دانہ ڈال رہی ہے اور تو کافرہ ہے، تمہیں اس پر کیا اجر ملنا ہے؟ تو اس کافرہ عورت نے جواب دیا جو بوڑھی تھی، اس نے کہا میں تیرے لیے تو نہیں ڈال رہی، میں تو رب کے لیے ڈال رہی ہوں، اور اس مخلوق رب کی مخلوق کو ڈال رہی ہوں، میں نے تم سے تو کچھ بدلہ نہیں لینا۔ یہ کہہ دیا اور اپنے پرندوں کو اور دانہ ڈالنے میں مصروف ہو گئی۔ ذنون کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چل دیا، اس کو تو کوئی اجر نہیں ملنا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرا حج کا سفر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت جو کافرہ تھی وہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر رہی تھی، میں نے اس کے ساتھ بات کی، میں نے کہا تو کافرہ تھی، آج یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میرے کبوتروں کو اور پرندوں کو دانہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ مجھے کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں مجھے اللہ نے داخل کر دیا، اور آج ان چند دانوں کی خاطر اللہ رب العزت نے میرا اتنا اکرام کیا کہ مجھے اپنے گھر بیت اللہ شریف حاضری کی توفیق بھی دے دی۔ تو جو عورت چند دانے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے عوض اتنی بڑی نعمت ایمان کی حاصل کر لی اس نے، پھر بیت اللہ شریف کا طواف اور حج بھی مل گیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم انسانوں کا اکرام اس درد کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت فرمائی، صحابہ کی تربیت فرمائی، اور ایک موقع پر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمانے لگے الا ادلک علی اکرم الاخلاق الدنیا والآخرہ، کیا تمہیں میں نہ بتا دوں کہ دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان تصل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جڑو، وتعطی من حرمک، اس کو تم عطا کرو جو تم سے لینے کی کوشش کرے، محروم کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کن ورعا تکن عابد الناس، تم متقی بن جاؤ، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، وکن قنعا، تم قناعت اختیار کر لو، تکن اشکر الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے، وحب للناس کما تحب لنفسک، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو اس کا کیا اجر ملے گا؟ تکن مومنا، تب تو مومن ہو جائے گا، واحسن جوار من جاورک تکن مسلما، کہ تم اپنے پڑوس کے پڑوسی ہونے کا لحاظ کرو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی ایسی بات ہے، مسلمان پڑوس کا دھیان رکھتا ہے، مسلمان تب ہوتا ہے کہ جب وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن مسلم بھائی کے لیے بھی پسند کرے، انسان کے لیے پسند کرے۔ لوگوں کا ذکر آیا ہوا حب للناس کما تحب لنفسک، مسلمان کا تذکرہ نہیں فرمایا، انسان کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تم وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ محبت تھی، جب یہ احسان کا معاملہ تھا تو پھر احسان کا بدلہ بھی احسان ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں عزتیں دے رکھی تھیں، جب ہم نے اپنے دائرے محدود کر لیے، انسان سے ہم مسلمان تک محدود ہو گئے، مسلمان سے پھر ہم اپنے جغرافیے تک محدود ہو گئے، پھر اپنے شہر تک محدود ہو گئے، پھر اپنے گھر تک محدود ہو گئے، اور آج تو یہ کیفیت ہے کہ یورپ میں میاں بیوی بھی کھانا کھانے جائیں تو آدھا بل کھانے کا خامن دیتا ہے، آدھا بل بیوی دیتی ہے۔ جب یہ کیفیت آ گئی تو پھر بدسکونی آنی ہے۔ جب ایسی کیفیت آ جائے کہ بندہ احسان کو بھول جائے تو پھر ذلت مقدر ہوا کرتی ہے۔ آج جو ہمیں ذلت دنیا میں مل رہی ہے وہ احسان کی نعمت کو چھوڑنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ احسان سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ جس بندے نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیغمبر اور رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہوں نے مفسرین کہتے ہیں، شارحین کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کر اللہ پر احسان کر دیا۔ اب اللہ رب العزت روز قیامت اس کے احسان کا بدلہ اس صورت میں عطا فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، جنتی نعمتیں اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو احسان کا بدلہ احسان ہے، اور احسان سے مراد کلمہ طیبہ اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کی بخشش کی گنجائش رکھتے ہیں۔ کلمہ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، تو ہم بھی اگر یہ فکر کریں کہ اس کلمے کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں اور اس دعوت کو عام کریں، لوگوں کو اسلام میں داخل کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اس احسان کو مانتے ہوئے اپنی رضا ہمیں روز قیامت عطا فرمائیں گے اور بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، عدل کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ اس نے کسی ایک طبقے پر احسان فرض نہیں کیا، بھلائی نہیں کہی کہ فلاں طبقہ کرے اور فلاں نہ کرے، بلکہ معاملہ دو کے درمیان ہے کہ ایک دوسرے پر تم احسان کرو۔
اور احسان کا بدلہ احسان ہے. تم احسان کرو گے، ایک سائیکل چل پڑے گا اور پھر دوسرا بندہ تم پر احسان کرے گا، یوں پوری سوسائٹی میں خیر پھیل جائے گی. احسان یعنی نیکی کرنے کی دوڑ شروع ہو جائے گی. اور یہ باہمی معاملہ ہے، کسی ایک کا نہیں. اب باہمی معاملہ کس کس کا ہے؟ اولاد اور والدین کا باہمی جو خیر خواہی والا تعلق ہے وہ بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے. والدین کے فرائض کیا ہیں؟ بچوں کی کفالت کرنی، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی پرورش کرنا، اچھی جگہ شادی کرنی، بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا، محبت سے بوسہ دینا. اللہ اکبر. والدین جو بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس بوسے کو جنت کی خوشبو کہا گیا ہے. اس سے جو مہک اٹھتی ہے اس کو جنت کی خوشبو کہا گیا ہے. اب صرف والدین کو نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، پرورش کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، تربیت کرنی ہے، محبت دینی ہے، کفالت کرنی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ حقوق والدین کے ہیں. اور پھر اولاد کے لیے کیا حکم فرمایا کہ باپ کی رضا، رب کی رضا، رضا رب فی رضا الوالد. والد کی رضا میں رب کی رضا ہوگی، اور اگر والد کی نافرمانی ہوگی تو پھر وہ رب کی نافرمانی ہے. اور پھر فرمایا کہ ماں قدموں تلے جنت ہے. اور پھر فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. ان دونوں کے ساتھ تم معروف معاملہ کرو، اس دنیا کی زندگی میں احسان والا معاملہ کرو. اسی طرح یہ دو طرفہ محبت ہے، یہ دو طرفہ احسان ہے، عدل کا بدلہ ہوا کرتا ہے. یہ خیر خواہی دونوں طرف سے ہے، والدین کی طرف سے بھی اور اولاد کی طرف سے بھی. اب ایک اور طبقہ ہے جو اغنیاء ہیں، مال و دولت والے ہیں، اور دوسری طرف فقراء ہیں. اب اس کے معاملے میں بھی شریعت نے رہنمائی فرما دی. زکوٰۃ نادار لوگوں کا حق، صدقات دوست احباب کا حق، اور ہدیہ مشائخ علماء صلحاء کا حق. اور پھر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ اکبر. ان کے اموالوں میں سے صدقہ لو اور ان کو پاکیزہ کرو اور ان کو پاک صاف کرو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائیں کرو رحمت کی، ان صلاتک سکن لہم، اور ان تمہاری دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہوں گی. اللہ اکبر. اسی طرح مالک اور مزدور، ان کا جو باہمی تعلق ہے اس کی بنیاد بھی خیرخواہی اور احسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. پہلے شرط کیا لگائی؟ پسینہ. پسینہ کیا ہے؟ پسینہ ہے کہ کام اس دل جمی کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور محنت سے کرو کہ تمہارے پسینے بہنے لگ پڑیں. پھر تمہیں جب مالک کی یوں وفاداری کرو گے تو مالک کو چاہیے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم اس کے حقوق ادا کر دو، اس کو اجرت دے دو اور خوشی خوشی اس کو گھر میں کو روانہ کر دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ میرے بھائیو بالکل الٹا ہے. ہم اگر مزدور ہیں تو دل جمی کے ساتھ کام نہیں کرتے، مالک سے وفاداری نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ نقصان ہونا ہے تو مالک کا ہونا ہے، ہمارا نقصان کوئی نہیں. جب یہ کیفیت، یہ سوچ آئے گی، یہ نیت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر نیتوں کے حال کو بہتر جانتا ہے. جہاں مالک کو یہ کہا کہ اس کی مزدوری فوراً ادا کر دو، فوراً دے دو، وہاں مزدور کے لیے بھی کہا کہ تم پسینہ بہاؤ، یعنی محنت سے کام کرو. اسی طرح جو خاوند اور بیوی کے حقوق ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں بھی خیر خواہی کا حکم دیا. اب خاوند کے لیے کیا ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے، محبت دے، پیار دے، نان نفقہ دے، اس کی کفالت کرے، کپڑے دے، اس کے آرام کا لحاظ رکھے، اس کے اخراجات کا لحاظ رکھے. اور بیوی کے خاوند پر بھی یوں ہی فرائض ہیں کہ بچوں کی کفالت کرے، بچوں کی تربیت، مال کی حفاظت،
عزت و آبرو کی حفاظت، یعنی ادلا بدلا ہے. یہ نہیں کہ ایک طبقہ، ایک فریق تو احسان کرتا رہے اور دوسرا فریق اس پر احسان نہ کرے. ہدیے سے متعلق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسلمان کو جب ہدیہ دیتا ہے تو ہدیے کا بدلہ کیا ہے کہ ہدیہ اگر دینا ہے تو پھر اس سے بہتر دے، جیسا ہدیہ اس نے وصول کیا. اگر بہتر نہیں دے سکتا تو پھر اس کے برابر کا دے. اگر برابر نہیں دے سکتا تو پھر جب وہ ہدیہ کوئی لے تو پھر اس کے لیے، اس ہدیہ دینے والے کے لیے دعائیں نکلیں، جزاک اللہ بندہ کہے، اس کے حق میں دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں. ہدیے سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحادوا فإن الہدیۃ تذهب بالسحیمہ، ہدیہ دیا کرو کیونکہ ہدیہ جو ہے اس سے بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. یعنی دل کے اندر جو ایک مال کی محبت ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں جو کینہ ہوتا ہے، بغض رکھتا ہے بندہ، ہدیہ دینے سے وہ بغض کم ہو جاتا ہے. پھر فرمایا تحادوا فإن الہدیۃ تذهب وحر الصدر، جو سینے کی گھٹن ہے، ہدیہ دینے سے وہ سینے کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا تحابوا، تحفہ محبت بڑھاتا ہے. ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. پھر فرمایا تحادوا فإن الہدیۃ تضاعف الحب وتذهب بغوائل الصدر، جو سینے کے اندر نفرت ہے کسی کے بارے میں، ہدیہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نفرت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا تحادوا فإن الہدیۃ قلت او کثرت، کم ہو یا زیادہ ہو. تذهب بالسحیمہ، اس کی وجہ سے جو سخیمت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ چلا جاتا ہے. وتورث المودہ، اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ایک اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الہدیۃ رزق من اللہ، کہ ہدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رزق ہے. فمن اہدی لہ شیئا، جب کوئی ہدیہ دیا جائے کسی کو کوئی چیز، فلیقبلہ، تو وہ اس کو قبول کرے. ولیؤتی خیر منہ، تو اس سے بہتر لوٹائے اس کو ہدیہ. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے رزق کہا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں. رزق میں سے سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ مال غنیمت، یہ سب سے پاک رزق ہے. اور پھر اس کے بعد ہدیہ جو لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، یہ لینے والے کے لیے مال غنیمت کے بعد پاک رزق ہے. پھر اس کے بعد پاک رزق اپنی کمائی ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ جو ہدیہ ہے یہ پاک رزق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دکان پہ جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو پھر رزق آتا ہے. رزق میں سے پاک رزق مال غنیمت کے بعد ہدیہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یقبل الہدیۃ ویصیب بہا، ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروفا فلیقافی بھی، جس بندے کو یہ ملے، ہدیہ ملے، اس کو چاہیے کہ اس کی مکافات کرے، یعنی لوٹائے. ہدیہ وصول نہ کرتا رہے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق، اگر اچھا دے سکتا ہے تو اس سے اچھا ہدیہ دے، اگر حیثیت برابر کی ہے تو برابر ہدیہ دے، اگر نہیں دے سکتا تو اس کا تذکرہ کرے لوگوں کے درمیان کہ فلاں نے مجھے ہدیہ دیا
تو یہ ہدیہ کا تذکرہ کرنا لوگوں میں، یہ ہدیہ کا شکرانہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں انسان پیدا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، رہنے کو اچھا گھر دیا، کھانے کو اچھا کھانا دیا، پینے کو اچھے مشروبات دیے، عزتوں والی زندگی عطا فرمائی۔ اب ہم بھی جب تذکرہ کریں گے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں رزق دیا، جوانی دی، صحت دی، ایمان دیا، بچے دیے، اچھے گھرانے دیے، اچھی تعلیمات دیں، اچھے مشائخ کی صحبت میں بٹھایا، تو یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب اس کا ہم تذکرہ کریں گے تو یہ تذکرہ بھی اللہ کے شکرانے کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس اسلاف ہمارے اکابر کی مثالیں بھی سن لیجئے۔ امام شرح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اذا اہدیت لہو ہدیۃ لم یرد الطبق الا علیہ شیء، امام شرح کو اگر کوئی ہدیت دیتا تو وہ جو ہدیہ جس برتن میں آتا تھا وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ اس میں کچھ اپنی طرف سے چیز دے کر رخصت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑا عجیب معاملہ حسن بن محمد المروزی رحمۃ اللہ کا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کی طرف ایک بندہ گیا اور اس نے آپ کو انگور اور زیتون طبق میں ڈال کر پیش کیے۔ اب اس کے پاس اس وقت فلم یکن لہ عندہ ما یکافیہ، ان کے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ فنزع فرواہ فوضعہ علی الطبق وباس بہ علیہ، اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایک فربہ، ایک لباس تھا، ایک عبایا تھا، وہ انہوں نے اس طبق پہ رکھ دیا اور یوں اس کا بدلہ دے کر رخصت کر دیا۔ حضرت والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی سے کتاب مطالعہ کے لیے لیں اور واپس اگر کرنی ہو، اگر پھٹی ہوئی ہو اس کی جلد تو جلد بنوا کر واپس کریں، اگر جلد مضبوط ہو تو اس کے اوپر اچھا خوبصورت پیپر لگا کر اور اس کے اوپر ایک جلد کے اوپر وہ کپڑا یا پیپر لگا کر اس کو لوٹائیں۔ یعنی احسان کیا اس نے، ہمیں کتاب مطالعے کے لیے دی، اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو حفاظت کے ساتھ رکھیں، حفاظت سے پڑھیں، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اگر جلد پھٹی ہوئی ہے تو جلد اس کی بنا کر دیں، اور اگر جلد ہوئی ہے تو اس کے اوپر اچھا رنگین ورق چڑھا کر اس کو واپس کریں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سعید بن عاص ایک دن مسجد سے اکیلے گھر کی طرف روانہ ہوئے، فقام رجل من قریش، وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا جو قریش میں سے تھا، اور وہ ان کے ساتھ دانی سائڈ پر چل پڑا۔ فلما بلغ دار سعید، سعید بن العاص کی جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے اور وہ دیکھا کہ وہ بندہ ساتھ ہے، التفت الیہ، اس کی طرف متوجہ ہوئے، فقال ما حاجتک، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا قال لا حاجت لی، میری کوئی حاجت نہیں، رأیت تمشی وحدک ففصلتک، کہ میں نے اکیلے چلتے ہوئے آپ کو پایا اور میں نے پھر آپ کے کرام میں آپ کے ساتھ گھر تک آیا۔ تو سعید بن عاص رحمہ اللہ نے جو گھر کے دروازے پہ نوکر کھڑا تھا اس سے پوچھا ماذا لنا عندک، میرے تمہارے پاس کتنے پیسے پڑے ہیں؟ قال 30، اس نے کہا 30,000۔ قال ادفعها الی، یہ جو چند لمحے میرے ساتھ چلا، اس نے مجھ پر احسان کیا، مسجد سے لے کر گھر تک چلا، وہ نوکر سے کہا کہ 30,000 احسان کے طور پر آپ ہدیہ اس کو کر دیں۔ چند لمحے چلنا انہوں نے قدردانی کی اور ایک خطیر رقم ہدیے میں دے دی۔ اسی طرح
ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کے والد کا انعام نکلا. جب انعام ان کو ملا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ خاص افراد اور دوستوں کی لسٹ بناؤ، فہرست بناؤ اور بنا کر مجھے دکھاؤ. بیٹوں نے فہرست بنائی، اور فہرست اس لیے بنائی تاکہ ان کو ہدیے بھجوائے جا سکیں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لسٹ دیکھی، اور جب لسٹ بن گئی دیکھی تو فرمانے لگے کہ اس میں ایک بندے کی کمی رہ گئی. بھائی کس کی رہ گئی؟ کہتے ہیں ایک فلاں بندہ، اس نے بڑے احسن انداز میں مجھے ایک دن سلام عزت کے ساتھ کیا تھا، اس لسٹ میں اس کا نام بھی ڈال دو تاکہ میں اس کی طرف بھی ہدیہ بھجوا دوں. یعنی ایک سلام کرنا محبت کے ساتھ، یہ بھی احسان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کریں. ابو عیینہ رحم اللہ وضو کے لیے نکلے. مروان بن حکم دوڑا، لوٹا اٹھا کر پیچھے چل پڑا. ابو عیینہ جب وضو کر چکے تو پوچھا کہ ما حاجت کا، تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا سوال کرتے ہو، کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں لوٹا لے کر آپ کی خدمت کی نیت سے آپ کے پیچھے چل پڑا. انہوں نے کہا سبحان اللہ. فامر لہ، اور پھر اپنے سٹاف کو حکم دیا اس کے لیے ب300 جریب، کہ 300 جریب ہدیہ کر دو اس کو. اللہ اکبر. زمین کا اتنا بڑا ٹکڑا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوٹا لے کر ابو عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تھا مروان بن حکم، اور 300 جریب اس کو انعام کے طور پر دے دیا. یعنی کسی کو کوئی چیز پینے کے لیے پانی، وضو کے لیے پانی، یا اس کی خدمت معمولی سی بھی کر دینا، میرے بھائیو یہ بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے. اب احسان کی صورتیں ہیں. احسان کی ایک صورت کیا ہے کہ ہم آپس میں ہدیہ دینے کا لینے کا معمول بنائیں. دوسری صورت کہ جو مستحق افراد ہیں جن کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے ان کو ہم قرض حسنہ دے کر، یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے. اسی طرح تیسری صورت کیا ہے، کوئی ساتھی بھائی کوئی مصیبت کا شکار ہے تو اس مصیبت کے حل کے لیے امداد کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی معاونت کرنا، یہ بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز، کسی کا جائز کام اٹکا ہوا ہو اور وہ ہو نہ رہا ہو، آپ سفارش کر دیتے ہیں افسران سے، اپنے دوست احباب سے، اور اس سفارش کو مان لیا جائے یا نہ مانا جائے، یہ بھی ایک احسان کی صورت ہوتی ہے. مشائخ، علماء، صلحاء، ائمہ، قراء، حفاظ، ان کی خدمت کرنا بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے. یتیم کی کفالت احسان کی صورت ہے. نادار کی نان نفقے کا لحاظ رکھنا، یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اچھا کھانا کھلانا، اچھا بستر مہیا کرنا، اس کے آرام کا لحاظ رکھنا، یہ بھی احسان ہے. اسی طرح علماء کا علم پڑھانا، مدارس میں اور اسکول میں اساتذہ کا بچوں کو پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا، یہ بھی احسان کی صورتیں ہیں. اور ایک احسان کی اور صورت بھی ہے، وہ ہے کوئی رشتہ مانگے تو بیٹی کا رشتہ دینا، یہ بھی مانگنے والے پر احسان ہوا کرتا ہے. معاملہ آج کل تو الٹ ہے. یہاں تو داماد کا احسان مانا جاتا ہے کہ اس نے مہربانی کی. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. جو بیٹی دیتا ہے اس کا احسان ہوتا ہے اس لڑکے پر جس کے نکاح میں وہ اپنی بیٹی دیتا ہے. اب احسان کا بدلہ جب احسان ہے تو محسن حقیقی کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر احسان ہے، اس کا بدلہ کیا ہے. اکابر کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کا بدلہ کیا ہے. اللہ کا جو احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، بے عیب بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا. تو پہلا کیا ہے کہ ہم توحید کے قائل ہو جائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ
یہ دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کو بسا لیں، اللہ کی محبت اس دل میں ہو، ماں سے اللہ کی محبت اس دل سے نکال دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کی محبت اس دل میں نہیں، آپ نے اس دنیا میں بھیجا، کاروبار کی عزتیں دی، اس کاروبار کی محبت اس دل میں نہیں، یا اللہ دنیا میں بھیجا، زراعت ہمیں دی، اسمار دیے، باغات دیے، پھل دیے، یا اللہ ان پھلوں کی، اس زراعت کی کوئی محبت دل میں نہیں، تیری محبت اس دل میں ہے، اور ماں سے اللہ کی محبت اس دل میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کا بدلہ دینے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر احسان، رو رو کر دعائیں مانگی اس امت کے لیے، اور کہا کہ احبا ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ان کو اب احبا کہا، وہ محبتیں لوٹائیں۔ میرے بھائیوں، آج اس محبت کا بدلہ محبت سے ہم دیں۔ وہ محبت کیسے ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، رہن سہن کو اپنا لیں، آپ کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور پھر آپ نے جو فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، یہ فساد امت کا وقت ہے، ہر طرف فساد ہے، لوگ سنتوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، عبادت اور ریاضت، اور جو گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، سب زندگیوں کو، ان تمام کیفیات کو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں تو ان کے مطابق اگر ڈھال لیتے ہیں تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بدلہ محبت سے ہم دیں۔ آپ کا جو غم تھا اس امت کے بارے میں، ہم بھی وہ غم اپنے اندر پیدا کریں، اور اس نسبت کا بھی احترام کریں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف ہمارے لیے جو محبت کا اظہار فرمایا، پھر آپ کا جو تھا، پھر آپ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى۔ ہمارے والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس سادات کی نسبت کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کا احترام تو کر سکتے تھے۔ تو آپ کی خدمت میں جب مریدین اکٹھے ہوتے اور پھر کوئی سید آ جاتا اور وہ سید آپ کی خدمت کرنا چاہتا، آپ کے پاؤں دبانا چاہتا، تو آپ اس کو منع فرما دیتے کہ نہیں، میں سادات سے پاؤں نہیں دباؤں گا۔ وہ پھر عرض کرتے کہ حضرت ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سر دبا لیتے، ہاتھ دبا لیتے، لیکن حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اپنے سادات مریدین سے اپنے پاؤں نہیں دبائے۔ اور اکابر کے احسانات کیا ہیں؟ اکابر مشائخ کے ہم پر احسانات ہیں، ہمیں نسبت کا نور ملا، علماء کو کہا ان کے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ شریعت کو بڑے احسن انداز میں ہمارے سامنے رکھا۔ اب ان کے احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے احسانات کا پہلا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، علماء کی قدر کو پہچانیں، لوگوں کے اندر ان کی عظمت کے تذکرے کریں، اور پھر ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ صاحب مشکات نے اپنی اس عظیم کتاب میں امام اعظم رحمہ اللہ کے سے کوئی حدیث مبارکہ نہیں لی، لیکن جہاں تذکرے روات کے فرمائے وہاں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا، اور فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ میں نے ان سے حدیث مبارکہ کی کوئی روایت تو نہیں لی، لیکن ان کو قبولیت اللہ کے دربار میں حاصل ہے، تو اس لیے ان کا احسان ہے اس امت کے اوپر، اس لیے میں تذکرہ روات کے اندر ان کا کر رہا ہوں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح امام اعظم اپنے استاد حماد رحمہ اللہ کے بارے میں بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اور امام یوسف اپنے اساتذہ کرام میں سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔
इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ फरमाया करते थे, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाते हैं कि शरीफ आदमी वो है जो एक लम्हे की मोहब्बत कभी लिहाज रखे। अल्लाह अकबर, एक लम्हे की मोहब्बत। आप देखें हमारे दोस्त अहबाब हैं, एक लम्हे से तो कई गुना ज्यादा वो हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारे बीवी बच्चे हैं, वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, पूरी जिंदगी बीवी साथ बिता देती है, बच्चे खिदमत में मसरूफ रहते हैं, मशाइख दुआएं करते रहते हैं, पूरी जिंदगी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये मोहब्बत बड़ी अनमोल चीज है, और कहा कि एक लम्हे की मोहब्बत का भी लिहाज रखा जाए, शरीफ आदमी वही है। इसलिए हमारी शराफत का भी वो लिहाज हमें करना चाहिए कि हम भी एहसान का बदला एहसान दें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात का बदला सुन्नत की मोहब्बत से दें, और अल्लाह ताला के एहसानात का बदला हम दे नहीं सकते, लेकिन तौहीद का इकरार करते हुए और अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बिठाते हुए और अपने मशाइख अकाबिर के एहसानात का बदला कि हम उनके लिए दुआएं करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत को से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको एहसान जैसा खुल्क अजीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।